جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ اگلے روز صبح ہی سے ان کے گھر پر اس طرح شور شرابہ اور ہنگامہ تھا جیسے آج ہی گھر پر لیزا کی شادی کی تقریب ہے۔ وہ باپ کی محبتوں کو محسوس کر رہی تھی، وہ ان محبتوں پر خوشی سے سرشار ہو رہی تھی اور دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ان سے ہمیشہ اتنی دور کیوں رہی تھی، کبھی ان کے دل میں جھانک کر اپنی محبت دریافت نہ کر سکی۔ 5 سال پہلے تک وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کبھی ان کی محبت کو کیوں نہیں سمجھ پائی تھی۔ صبح وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سیم بھی آ گئی۔ عائشہ کوک اور ملازمہ کو ساتھ لگائے لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ محمود خالد کے ساتھ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ سیم کی گاڑی پورش میں رکتی دیکھ کر اگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دل خوش ہوا تھا، تو دوسری طرف محمود خالد کو سیم کو دیکھتے ہی موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ جیسے آج کے اس دن اس موقع پر سیم کی اپنے گھر موجودگی کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ مریم کو تم نے انوائٹ کیا ہے؟ انہوں نے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ جی پاپا، وہ انہیں یہ نہیں بتا سکی تھی کہ میں نے انوائٹ نہیں کیا، صرف اسے آج سکندر اور اس کی امو جان کے آنے کا بتایا تھا۔ وہ یہاں خود آ گئی ہے۔ اگر سیم آج یہاں آ گئی تھی تو اس میں برائی کیا تھی؟ وہ باپ کی ناراضی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پاپا، آپ کو کیا سیم کا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ میری اکلوتی بہن ہے پاپا، میں چاہتی ہوں میری شادی سے جڑے ہر مقام پر وہ میرے ساتھ ہو۔ مجھے سیم کا اپنے پاس موجود ہونا اچھا لگے گا پاپا، وہ آہستگی سے بولی۔ اس کے لفظوں میں بہن کے لیے والہانہ پیار تھا۔ محمود خالد بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا، پھر جیسے جملے پر نظر ثانی کر کے نرمی سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری خوشی۔ اسی جواب دیتے ہی وہ فوراً وہاں سے ہٹے تھے۔ وہ ٹیرس سے جا رہے تھے۔ 1 سیکنڈ حیرت سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ سیم سے ملنے نیچے جا رہی تھی مگر سیم اوپر ہی چلی آئی تھی۔ چلو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اسے گلے لگا کر پیار کرنے کے بعد سیم اس سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سے شاپنگ بیگ تھا۔ سیم کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سیم نے اس کے کمرے کو بہت غور سے دیکھا تھا، جیسے گھر کے اس کمرے میں پہلی مرتبہ آئی ہو۔ یہ روم تم نے خود سیٹ کیا ہے لیز؟ چاروں طرف نگاہیں گھماتے ہوئے سیم نے اس سے پوچھا۔ اس کی نگاہوں میں کمرے کی آرائش اور سجاوٹ کے لیے ستائش تھی۔ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی پاپا نے تیار کروا کر رکھا تھا۔ سیم نے ایک پل بھر کے لیے اسے بغور دیکھا، بہت سنجیدہ نگاہوں سے، پھر وہ مسکرا دی تھی۔ چلو، انہیں زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کرنے کا خیال تو آیا۔ سیم کا لہجہ طنزیہ اور استحزاز گیا تھا۔ باپ آپ بہت بدل گئے ہیں سیم، ہم انہیں جہاں جیسا سمجھتے ہیں اب وہ ویسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ بچپن میں جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ بہت گلٹی فیل کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار سنجیدگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں باپ کی محبت تھی۔ 2 دن ابھی تمہیں یہاں آئے ہوئے نہیں ہوئے لیزا، ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کوئی رائے مت قائم کرو۔ میں آج صرف آئی ہی اس لیے ہوں کہ پاپا سکندر یا اس کی ممی کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر سکیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سیم، تم فکر مت کرو۔ وہ دونوں ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا پہن رہی ہو تم آج؟ سیم نے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا تھا۔ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ شلوار قمیض، بلکہ چوڑی دار پاجامہ ہے، شلوار نہیں۔ کل شام ہی آنٹی ایمرجنسی میں میرے لیے خرید کر لائی ہیں۔ مجھے خود تو یہاں کی مارکیٹس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے۔ کل میں نے اور سکندر نے برائڈل ڈریسز خریدے تھے تو اس کی ممی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ فوراً ہی اٹھی تھی تاکہ وارڈروب سے نکال کر سیم کو اپنا آج پہنا جانے والا جوڑا دکھا سکے۔ تم نے برائڈل ڈریس بھی خرید لیے؟ بڑی اسپیڈ میں ہو تم دونوں۔ آج ہی نکاح مت پڑھوا لینا۔ وہ وارڈروب سے ہینگر سمیت جوڑا نکال رہی تھی، تبھی اس نے سیم کی ہنستی ہوئی آواز سنی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بیڈ پر آ گئی تھی۔ یہ پہن رہی ہوں میں آج، شرارہ اور غرارہ تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ وہ بیڈ پر سیم کے سامنے پھر بیٹھ گئی تھی۔ بہت خوش ہو کر مسکرا کر وہ سیم کو اپنا جوڑا دکھا رہی تھی۔ براؤن اور شاکنگ پنک رنگوں کے امتزاج والا بہت خوبصورت ڈریس عائشہ اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ تم یہ پہنو گی؟ اتنے فضول اور بورنگ کپڑے، حد کرتی ہو لیز۔ سیم نے برا سا منہ بنا کر جوڑے کو فوراً ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اچھا خاصا خوبصورت تو ہے سیم، کوئی ضرورت نہیں ایسے بورنگ کپڑے پہننے کی۔ اپنی ساسو ماں اور ہونے والے شوہر صاحب کا دل خوش کرنے کو تمہیں ایسٹرن لکس چاہیے، مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے کل رات ہی جا کر یہ ساڑی خریدی تھی۔ اسے پہن کر تم غضب دکھاؤ گی۔ ساس صاحبہ آج ہی شادی کی ڈیٹ طے کر کے نہ جائیں تو کہنا۔ سیم نے پاس رکھا شاپنگ بیگ اٹھایا تھا۔ اس نے باکس کھول کر اس میں سے ساڑی باہر نکالی تھی۔ وہ لیمن کلر کی شفون کی پلین ساڑی تھی جس کے ساتھ خوبصورت کام بنا سلیو لیس بلاؤز انتہائی مختصر سا تھا۔ تھینکس سیم، تم میرے لیے ساڑی خرید کر لائی ہو، مگر پلیز مائنڈ مت کرنا، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت بولڈ ہے یہ۔ اس نے آہستگی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے سیم سے کہا۔ پاگل، آج کل پاکستان میں سب لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس ساڑی میں تمہارا فگر کیا غضب کا لگے گا، پوری قیامت لگو گی تم۔ سیم اس سے انکار کو خاطر میں لائے بغیر بات منوانے والے انداز میں بولی، مگر اس کا اس ساڑی کو پہننے کا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا۔ آئی ایم سوری سیم، میں یہ نہیں پہن سکتی، میں یہ والا ڈریس ہی پہن لوں گی۔ وہ سیم کی ناراضگی سے ڈر کر آہستگی سے بولی تھی۔ اسے دل ہی دل میں سیم کے اوپر تھوڑی سی کوفت بھی ہوئی تھی۔ آخر اس نے اسے کب اس طرح جسم کو نمایاں کرتے کپڑے پہنے دیکھا تھا جو اس کے لیے اتنی سی ساڑی اس قدر مختصر بلاؤز کے ساتھ خرید لائی تھی۔ وہ سیم کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس کا اس ساڑی کو پہننے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی سیم بہت شوق اور محبت سے یہ تحفہ اس کے لیے لائی تھی۔ شاید ہاشم سے شادی کے بعد وہ اس طرح کے بولڈ کپڑے پہننے لگی ہوگی، مگر وہ تو ایسا نہیں کر سکتی تھی نا۔
سیم کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی آئی تھی۔ ابھی وہ دونوں شاید اس موضوع پر مزید بھی کچھ بات کرتی کہ اس کے موبائل پر سکندر کی کال آنے لگی۔ موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا اور اتفاقاً جہاں سیم بیٹھی تھی وہیں رکھا تھا۔ اس کے فون اٹھانے سے پہلے سیم نے موبائل اٹھا لیا تھا۔ سکندر کالنگ، سیم نے باواز بلند بولا تھا۔ وہ موبائل سیم کے ہاتھ سے لینے لگی تھی۔ لاؤ مجھے دو سیم۔ سیم اسے چھیڑنے کو موبائل اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گئی۔ یہ کال تو میں ریسیو کروں گی لیز ڈیئر، آج اپنے بردر ان لا سے سلام دعا تو کرنی ہی ہے نا مجھے، سیم شرارت بھرے انداز میں بولتی کال ریسیو کرنے لگی تھی۔ سیم پلیز مجھے بات کرنے دو، اسے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ وہ موبائل سیم سے لینے کی کوشش کرتے ہوئے لجاجت سے بولی، یہ لو کرو بات۔ آخر سیم نے اسے ہنستے ہوئے موبائل دے دیا۔ اس دوران موبائل مسلسل بجتا رہا تھا۔ اسے چھیڑنے کے باوجود سیم نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی اس نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، ہاں سکندر۔ سیم شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالکل برابر میں سے چپک کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، ہم تمہارے گھر کے لیے نکلنے والے ہیں۔ میں امو جان کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ آئیں گی ہم تمہارے گھر کے لیے نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سیم کی موجودگی کی وجہ سے سنبھل کر بولی۔ سیم اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی فون پر سکندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی اسے چھیڑنے زج کرنے والے انداز میں دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ اور کچھ بھی نہیں کہو گی؟ وہ ہنس کر بولا۔ کیا کچھ بھی؟ آئی لو یو ہی کہہ دو، مجھے اچھا لگے گا۔ سیم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنا کہا روکا تھا۔ وہ آواز گھونٹ کر بری طرح ہنس رہی تھی۔ وہ سیم کو گھورتے ہوئے اسے دھکا دے کر اس کے پاس سے اٹھی، بیڈ سے کچھ دور آ گئی اور فون پر بہت آہستہ سے بولی، آئی لو یو، بہت 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 محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ سیم سے خاصی دور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ قصداً اس نے اپنا رخ بھی سیم کی طرف سے موڑ لیا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ میرے لیے پینٹنگ اور روما چھوڑ سکتی ہو؟ وہ جیسے اس وقت فارغ بھی تھا اور اچھے موڈ میں بھی۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، پھر تم پینٹنگ، روما اور مجھے کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اب کی بار ٹریوی فاؤنٹین کے پاس بٹھا کر میری پینٹنگ بنانا۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی۔ ٹھیک ہے سینیور سکندر۔ وہ سکندر سے بات کرتے ہوئے سیم کو بالکل بھول گئی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ واپس گھومی اور اس کی سیم پر نظر پڑی تو اسے سیم کے چہرے پر عجیب ناقابل فہم تاثر نظر آیا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور اس کی آنکھیں سیم کی آنکھوں کے تاثر کو کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ پتہ نہیں سیم کی آنکھوں کا تاثر ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کیا ہوا سیم؟ تعجب سے بولتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ ہو گیا تمہارا اظہار محبت؟ سیم نے فوراً ہی اپنا موڈ تبدیل کیا اور ہنس کر پوچھا۔ ہاں، اور تم کتنی بدتمیز ہو، مجھے بات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ سیم کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی ہنسی تھی۔ سیم کی نگاہوں کا وہ پل بھر کا عجیب سا تاثر فوراً ہی سر چھٹک کر ذہن سے محو کیا تھا۔ اور کیا فرما رہے تھے مسٹر سکندر؟ سیم کا انداز اب پھر اسے چھیڑنے والا تھا۔ وہ لوگ نکلنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، پھر تم تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ وہ سر ہلاتی فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ آمنہ لیزا کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پہلے انہیں سکندر کے ہوٹل جانا تھا، وہاں سے پھر ان دونوں کو ساتھ لیزا کے گھر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شہریار خان نے بہت جوش و خروش سے لیزا کے گھر جانے کے لیے آمنہ کی تیاری کروائی تھی۔ آج اپنی ہونے والی بہو کے گھر بھجوانے کے لیے خریدی گئی تمام چیزوں میں ان کی اور آمنہ کی مشترکہ پسند اور مرضی شامل تھی۔ وہ خود آمنہ کے ساتھ پہلے ایک بوتیک اور پھر جیولر کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے اور آمنہ نے باہمی پسند کے ساتھ لیزا کے لیے منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی خریدی تھی۔ شہریار خان نے پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے خود اپنی نگرانی میں تیار کروائے تھے۔ شہر کی بہترین دکان سے لیزا کے لیے پھولوں اور زیور منگوایا تھا۔ بہتر سارے حال پھول، کنگن اور گجرے اضافی بھی تھے، یوں جیسے انہوں نے اپنے ہونے والی بہو کے گھر کو پھولوں سے بھر دینا تھا اور آج ہر چیز بہترین اور شاندار چاہتے تھے۔ وہ سکندر سے جو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کم از کم ان کو بھجوائی چیزوں سے چھلکتی محبت ہی کہہ پاتے۔ انہوں نے آمنہ کو تاکید کی تھی کہ وہ لیزا کے گھر والوں کو کل یا پرسوں ان کے گھر کھانے کی دعوت دے کر آئیں۔ وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں، سکندر ان لوگوں کو آمنہ کی دعوت قبول کرنے دیتا ہے یا نہیں، مگر وہ لیزا کے گھر والوں کو پھر بھی اپنے گھر مدعو کرنا چاہتے تھے۔ سکندر انہیں اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا تھا، ورنہ آج لیزا کے والد سے اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے وہ خود جاتے۔ آمنہ تیار تھی، وہ بہت خوبصورت اور بہت خوش بھی لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں نکل جانا چاہیے، گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے انہوں نے آمنہ سے کہا۔ زین ابھی تک گھر نہیں آیا شہریار؟ آمنہ نے قدر تشویش سے کہا۔ اس کا فون آ گیا تھا آمنہ، وہ شاید شام تک گھر واپس آئے گا۔ زین کل اس کے چونکا دینے والے اور دہلانے والے انکشافات سننے کے بعد سے گھر سے غائب تھا۔ اس کا موبائل بھی بند تھا۔ انہوں نے آمنہ اور نویرہ کی تسلی کے لیے ان دونوں کو کل یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں زین کو ایمرجنسی میں لاہور جانا پڑ گیا ہے۔ مصروفیت بھی زیادہ ہے اور کیس کی نوعیت بھی حساس ہے، اس لیے اس نے سیل آف کر رکھا ہے۔ زین جہاں کہیں بھی تھا خیریت سے تھا، اتنا ان کے دل کو یقین تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور خود کو کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتا تھا کہ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک مرتبہ پھر اولاد کا غم نہیں دینا تھا۔ زین کی تکلیف کا انہیں اندازہ تھا۔ وہ اس وقت کس کرب، کس احساس ندامت اور احساس گناہ سے گزر رہا تھا، وہ اندازہ کر سکتے تھے۔ کئی سال انہوں نے اسے اس احساس گناہ سے بچانے کے لیے سچ نہیں بتایا، مگر اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ زین کو سچائی پتہ چلے، ابھی بھی اور سکندر کی بھی۔ زین کو احساس گناہ میں مبتلا کروانا ان کی منشا نہ تھا، مگر سکندر کی بے گناہی کسی اور طرح وہ بتا نہیں سکتے تھے، سوائے اس کے کہ زین کو مریم کی ساری حقیقت بتا دیں۔
وہ جانتے تھے نویرا زین کے کل سے اب تک گھر نہ آنے سے پریشان ہے۔ آمنہ کا دل بھی بے چین تھا۔ انہوں نے سوچا تھا آمنہ لیزا کے گھر جانے کے لیے نکل جائیں، پھر وہ زین کو تلاش کریں گے۔ تمام سامان گاڑی میں رکھوایا جا چکا تھا۔ وہ پورچ میں آمنہ کے ساتھ خود چل کر آئے تھے۔ انہوں نے اطمینان کے لیے ایک بار پھر گاڑی میں رکھی تمام اشیاء کا جائزہ لیا تھا، کہیں کوئی ٹوکرا کوئی تھال گھر پر نہ رہ جائے۔ اسی وقت پورچ میں زین کی گاڑی آ کر رکی۔ انہوں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر تھا، زین بخیریت گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑا تھا، اس کے چہرے پر بدنی سی چھائی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ بہت رویا تھا۔ وہ بہت تھکے ہوئے بہت نڈھال قدموں سے چلتا گاڑی سے اترا۔ آمنہ جانے کی خوشی اور جوش میں تھی، انہوں نے زین کی حالت پر زیادہ توجہ نہ دی۔ شکر ہے زین تم واپس آ گئے، اس طرح کہے سنے بغیر تو نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا۔ یہ کیا کہ خالی اپنے پاپا کو فون کر کے بتا دیا اور چلے گئے؟ نویرا کا سوچنا چاہیے تھا تمہیں، بچی بیچاری، تمہاری فکر میں اس نے صبح سے ڈھنگ سے کچھ کھایا تک نہیں۔ زین خاموشی سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس میں کچھ کہنے سننے کی سکت ہی نہ ہو۔ زین کو آمنہ کے مزید سوال و جواب سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً ہی انہیں وقت کا احساس دلایا تھا۔ آمنہ دیر ہو رہی ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ آمنہ کو بھی فوراً ہی وقت کا احساس ہوا تھا، وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کھڑے آمنہ کو جاتے دیکھتے رہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور چوکیدار نے گیٹ بھی بند کر دیا۔ تب وہ واپس گھومے، اب زین وہاں نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کس لمحے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ سب تمام تر تیاریوں اور انتظامات کے ساتھ سکندر اور آمنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی سکندر اپنی گاڑی میں آ رہا ہے اور اس کی امو جان اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ۔ سکندر کی انا اور خودداری نے باپ کے گھر کے دروازے تک جانا گوارا نہیں کیا اور اس کی امو جان نے اسے ایسی کسی آزمائش میں ڈالا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے خود ہی یہ طے کیا کہ وہ پہلے سکندر کے ہوٹل پہنچیں گی اور وہاں سے وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں لیزا کے گھر جائیں گے۔ محمود خالد تھوڑی تھوڑی دیر بعد عائشہ سے مہمانوں کی تواضع اور لنچ کی تیاری کے حوالے سے مختلف باتیں پوچھ کر اپنی تسلی کر رہے تھے۔ عائشہ ان کی خوشی اور جوش و خروش کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں اطمینان دلا رہی تھی کہ سب انتظامات مکمل ہیں، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ محمود خالد کے جیسے کان گیٹ پر لگے تھے۔ گیٹ پر گاڑیوں کے ہارن اور پھر گیٹ کھولے جانے کی آواز انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے سن لی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مہمانوں کا گیٹ پر جا کر استقبال کرنا چاہتے تھے۔ سیم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے تیار سیم نے کیا تھا، اس نے اس کا میک اپ کیا تھا اور اسے کون سی جیولری پہننی چاہیے یہ انتخاب بھی سیم نے ہی کیا تھا۔ تم بیٹھی رہو، سیم اس سے بولی۔ مجھے پتا ہے، میں بیٹھی ہوئی ہی ہوں۔ میں نے سوچا ایکسائٹمنٹ میں کہیں ساس صاحبہ کا استقبال کرنے تم بھی گیٹ پر نہ چل پڑو، سیم سے چھیڑ رہی تھی۔ جواباً مصنوعی خفگی سے اس نے سیم کو گھورا۔ یہ تو سچ تھا، وہ واقعی بے تحاشا خوش تھی۔ سکندر اور آمنہ کی گاڑیاں پورچ میں آ کے رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ماں کے پاس آ گیا۔ محمود خالد اور عائشہ اندر سے نکل کر روش پر چلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں پورچ ہی کی طرف ان کے استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ آمنہ ڈرائیور سے گاڑی میں پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے نکلوا رہی تھی۔ امو جان یہ سب کیا ہے؟ وہ ناپسندیدگی سے فوراً بولا۔ کیا بہو کے گھر رشتہ پکا کرنے خالی ہاتھ آ جاتی؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر قدر روب سے بولی۔ ڈرائیور اب گاڑی میں سے ایک بڑا سا چاندی کا تھال نکال رہا تھا، جس میں پھولوں کا سارا زیور بڑی خوبصورتی سے سجا تھا۔ گلاب اور موتیا کے کنگن، ہار، کانوں کی بالیاں، انگوٹھی، پھولوں سے اور ان پھولوں کے زیوروں کے بالکل درمیان نیلے رنگ کی مخملی ڈبیا جس کے اندر منگنی کی انگوٹھی تھی۔ پہلے یہ تھال اندر لے جا کر احتیاط سے رکھو، پھر یہ ٹوکرے اندر پہنچانا۔ وہ کستنے سے نظر انداز کر کے ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے 2 بڑے بڑے ڈبے بھی نکالے۔ ان ڈبوں میں لیزا کے لیے خوبصورت ملبوسات تھے۔ آپ مجھ سے کہتی تھیں، جو آپ لانا چاہ رہی تھی میں خرید کر لے آتا۔ وہ بے تحاشا الجھن اور غصہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں میں اپنی بہو کے لیے لائی ہوں، تمہارے لیے کوئی کچھ لاتی تو تم اعتراض کرتے۔ وہ ماں سے اختلاف کرنا، اپنی ناراضگی ظاہر کرنا، اسے مزید بحث کرنا چاہتا تھا، مگر محمود خالد اور عائشہ کو دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا۔ بہت گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے محمود خالد اور عائشہ اس کے اور آمنہ کے پاس آ کر رکے تھے۔ السلام علیکم۔ محمود خالد نے آمنہ کو سلام کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایسا تاثر آیا تھا جیسے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چند سیکنڈ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے پہچاننے میں لگائے تھے۔ محمود صاحب آپ؟ چند سیکنڈز بعد اس نے اپنی امو جان کی حیرت میں ڈوبی آواز سنی۔ کیا اس کی امو جان لیزا کے پاپا کو پہلے سے جانتی ہیں؟ مسز شہریار؟ محمود خالد کے منہ سے بھی حیرت زدہ سے انداز میں نکلا تھا۔ صرف سکندر ہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیزا آپ کی؟ آمنہ جیسے شدید حیرت کے عالم میں تھی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ لیزا میری چھوٹی بیٹی ہے، محمود خالد جیسے بمشکل بول سکے تھے۔ وہ ان دونوں کے چہروں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال تھی، جیسے وہ دونوں جس بھی حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کم از کم یہاں اس جگہ اس حیثیت میں ایک دوسرے سے ملنے کی ہرگز امید نہ رکھتے تھے۔ پیچھے ان کا ڈرائیور بھاگا بھاگا ٹوکرے لے کر جا کر اندر رکھ رہا تھا اور یہاں یہ چاروں اس طرح کھڑے تھے۔ محمود خالد جیسے کسی ایسی پریشانی میں آئے تھے کہ انہیں مہمانوں کو اندر لے جا کر بٹھانا بھی بھول گیا تھا۔ عائشہ نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس تکلیف دہ اور عجیب و غریب خاموشی کو توڑا۔ آپ لوگ اندر چل کر بیٹھیں۔ عائشہ مسکراتے ہوئے مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہاں پلیز آپ لوگ اندر چلیں۔ محمود خالد جیسے بدک مسکرائے تھے۔ وہ اپنی ماں اور لیزا کے پاپا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
محمود خالد اور عائشہ کی موجودگی میں معاملہ سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح پریشان تھا۔ اگر محمود خالد اس کی امو جان یا اس کے پاپا کو کوئی پرانے جاننے والے تھے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات تھی؟ آخر اس کی امو جان اس طرح سے پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ یہاں آنے سے پہلے اور یہاں پہنچنے کے بعد جو جوش و خروش اس نے اور اس کے چہرے پر دیکھا تھا، وہ محمود خالد کو دیکھتے ہی ٹینشن، فکر اور پریشانی میں کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاروں اندر آ گئے۔ عائشہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ محمود خالد جیسے اپنی پریشانی چھپانے کو زبردستی مسکرا رہے تھے۔ آپ لوگ پاکستان کب آئے؟ کافی عرصہ ہو گیا، شہریار کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم واپس آ گئے تھے، آمنہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے آمنہ اور محمود خالد کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر آپ کا بڑا بیٹا ہے؟ محمود خالد کی آنکھوں میں اسے اپنی امو جان سے بھی زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں پریشان تھے آخر؟ صرف وہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کے رویے اور انداز پر حیران سی بیٹھی تھی۔ جی، زین سے تقریباً 1 سال بڑا ہے۔ تو کیا وہ زین کو بھی جانتے تھے؟ وہ بے حد حیران تھا، مگر موقع اور صورتحال ایسی نہ تھی کہ ماں سے کچھ پوچھ سکتا۔ زین بھی پاکستان ہی میں ہے؟ محمود خالد نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ جی، آمنہ آہستگی سے بولی، پھر جیسے کسی ایسی بات کی وضاحت کرنے لگیں جو جہاں پر ان سے کسی نے بھی نہیں پوچھی تھی۔ شادی ہو گئی ہے زین کی، ایک بیٹا ہے اس کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ پہلیوں کی طرح الجھی باتیں اسے بری طرح الجھا رہی تھیں۔ قبل اس کے کہ وہ مزید الجھتا ڈرائنگ روم میں ایک ہینڈسم و باوقار سا مرد داخل ہوا۔ اس نے بہت گرم جوشی سے سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ محمود خالد اور عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ وعلیکم السلام، آؤ ہاشم۔ محمود خالد نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا تھا، ساتھ ہی وہ فوراً آمنہ کو بتانے لگے، یہ ہاشم اسد ہے، میرے داماد۔ تو یہ لیزا کا بہنوئی تھا، سیم کا شوہر۔ اس نے ہاشم کو گرم جوشی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوش اخلاقی سے مسکرا کر فوراً صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ ہاشم گرم جوشی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس نے بھی جواباً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا غائبانہ تعارف تو انکل نے کرا دیا تھا سکندر۔ ہاشم مسکرا کر بولا، اس کی برابری میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد سے کب آئے ہاشم؟ عائشہ نے اس سے مسکرا کر پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے آنٹی، ویسے تو مجھے آفس جانا تھا لیکن میں نے سوچا آج لیزا کا رشتہ طے ہو رہا ہے، مجھے یہاں آ جانا چاہیے۔ مجھے یہاں دیکھ کر انکل بھی خوش ہو جائیں گے اور میری بیگم بھی۔ وہ ہنس کر بولا، پتہ نہیں ہے بیگم صاحبہ کو میں یہاں آنے والا ہوں، حیران رہ جائیں گی مجھے دیکھ کر۔ عائشہ اور ہاشم مسکرا رہے تھے۔ محمود خالد اور آمنہ اس طرح چپ سے تھے جیسے اندر ہی اندر کوئی پریشانی لاحق ہو۔ وہ دونوں بظاہر اس پریشانی کا اظہار نہیں کر رہے تھے مگر ان کی آنکھوں سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ محمود صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پھول اور گہنے میں لیزا کو پہنانا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے محمود خالد کو مخاطب کیا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی۔ ہاشم مسکراتا ہوا اس گفتگو پر دھیان دے رہا تھا۔ سب کی نظریں سامنے رکھے چاندی کے تھال پر تھیں۔ کلثوم، اب آپ کی ہی امانت ہے مسز شہریار، جو آپ کی خوشی ہو وہی میری بھی خوشی ہے۔ محمود خالد جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ کلثوم پر آمنہ حیران ہوئی تھی۔ وہ محمود خالد سے پہلے بھی مل چکا تھا، جانتا تھا وہ اسے لیزا نہیں کلثوم کہتے ہیں۔ آمنہ کی حیرت دیکھ کر عائشہ نے جلدی سے وضاحت کی، محمود لیزا کو کلثوم کہتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ آمنہ نے جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ جبراً مسکرانے کی مسلسل کوشش صرف وہی نہیں محمود خالد کرتے نظر آ رہے تھے۔ میں لیزا کو بلاتی ہوں۔ محمود خالد نے عائشہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً صوفے پر سے اٹھی۔ میری خواہش ہے ہم شادی کی تاریخ بھی آج ہی طے کر لیں، آمنہ نے محمود خالد سے کہا۔ ماں کے چہرے پر اس نے یہ تاثر دیکھا جیسے وہ لیزا کے پاپا سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا اب یہ شادی ہو سکے گی۔ اس نے لیزا کے پاپا کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر جیسے ایک خاموشی بے وسیع سی تھی، جیسے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اب یہ شادی ہو سکے گی یا نہیں۔ آخر معاملہ تھا کیا؟ وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ ہاشم بھی ابھی آیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکا تھا مگر وہ اس خاموش اور الجھی ہوئی صورتحال پر حیران و پریشان سا تھا۔ اس وقت عائشہ ڈرائنگ روم میں واپس آئیں۔ اس کے پیچھے پیچھے لیزا تھی۔ لیزا کو دیکھتے ہی وہ جیسے ساری کوفت بھولنے لگا۔ اسے اور لیزا کو ایک ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، خوبصورت لباس پہنے اور سر پہ دوپٹہ لیے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھا۔ السلام علیکم امو جان۔ لیزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سب کی موجودگی کی وجہ سے اسے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی نہیں تھی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آمنہ کا انداز محبت سے بھرپور تھا۔ وہ جانتا تھا بظاہر اس کی طرف نہ دیکھنے کے باوجود بھی لیزا اس کی نگاہوں کی پسندیدگی اور تعریف کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ لیزا کے پیچھے پیچھے اس کی بہن ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا اور سلام کرتے ہی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ وہ لوگ بری طرح چونکے، مریم اور سکندر۔ آمنہ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی پھیلی تھی۔ محمود خالد بھی متفکر سے نظر آئے تھے۔ تم؟ مریم نے اسے شدید حیرت کے عالم میں دیکھتے ہوئے تم کہا تھا۔ وہ اس ناگن کو 12 سالوں میں کیا 12 صدیوں بعد بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ یکدم ہی سخت غصے میں صوفے پر سے اٹھا۔ اسے غصے میں صوفے سے اٹھتا دیکھ کر آمنہ بھی بے اختیار صوفے پر سے اٹھی۔ سکندر، انہوں نے اسے آواز دی مگر اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ وہ 12 سال پہلے کی 31 دسمبر کی شام میں پہنچ گیا تھا جب اس نے اس کا سب کچھ اس ناگن نے چھین لیا تھا۔ وہ بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے برابر میں کھڑی لیزا سے مخاطب ہوئی۔ واہ لیزا واہ، ساری دنیا میں تمہیں شادی کرنے کے لیے ملا تو کون؟ سکندر شہریار۔
محمود خالد کے چہرے پر تناؤ تھا، آمنہ کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، جبکہ عائشہ، ہاشم اور لیزا دم بخود تھے، جیسے آنن فانن ماحول میں یہ تبدیلی ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ مریم، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سکندر اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، محمود خالد نے تنبیہی انداز میں مریم سے کہا۔ وہ بھی صوفے پر سے اٹھ گئے تھے، اب وہاں صرف ہاشم اور عائشہ ہی تھے جو ہنوز بیٹھے ہوئے تھے، بے حد حیرانی کے عالم میں۔ لیزا سکتے کسی حالت میں اسے اور مریم کو دیکھے جا رہی تھی۔ پاپا، آپ سے زیادہ اعلیٰ ظرف بھی دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ جس شخص نے آپ کی ایک بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، آپ اسی کے ہاتھ میں اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں۔ وہ مٹھیاں بینچے جیسے اپنے اشتعال اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس سکندر کے خلاف؟ سکندر اگر زین کا بھائی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ زین کے ساتھ اپنی منگنی تم نے خود توڑی تھی، محمود خالد نے مریم سے غصے سے کہا۔ کیوں توڑی تھی؟ وہ وجہ بھول گئے آپ؟ مریم اسے نفرت سے دیکھتی باپ سے بولی۔ لیزا، یہ سکندر شہریار زین کا بڑا بھائی ہے، زین جس سے میری امریکہ میں منگنی ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہے میں وہ منگنی توڑ کر امریکہ سے واپس آ گئی تھی، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے گھر پر۔ مریم، محمود خالد بہت زور سے چلائے۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے پاپا؟ تو پوچھیں اس کی امو جان سے، یہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کی، انہوں نے ہی اپنی چادر سے میرے جسم کو ڈھانپا تھا۔ اسے اس گھناؤنی حرکت کے بعد اس کے پاپا نے اپنے گھر سے نکال تک دیا تھا۔ پوچھیں اس کی امو جان سے، پوچھیں ان سے۔ مریم اپنے باپ سے بھی زیادہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ وہ سکندر کو یہاں دیکھ کر اس طرح اشتعال میں آئی تھی کہ اسے اپنے شوہر کی یہاں موجودگی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مریم بیٹا، تم خدا کے لیے اب یہ باتیں مت کرو، ماضی میں جو ہوا تھا اسے بھول جاؤ۔ میں نہیں چاہتی ماضی کی تلخیاں سکندر اور لیزا کی زندگی کی خوشیوں کو برباد کریں۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، غم تھا، خوف تھا۔ وہ جیسے اس بات کو ختم کرا دینا چاہتی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ مریم جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ سب حرف بحرف سچ ہے۔ وہ جو کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، ایک دم ہی اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ آمنہ کے مریم سے مزید کسی بھی التجائیہ جملے سے پہلے وہ اس کے مقابل جا کر ہو گیا۔ اس نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ایک بھرپور تھپڑ مریم کے منہ پر مارا۔ سکندر، خدا کے لیے یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ مریم نے تھپڑ لگنے کے بعد خود کو گرنے سے بمشکل بچایا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی گھبرائی ہوئی آواز ضرور آئی تھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اس طرح مریم کے عین مقابل کھڑا تھا۔ اس کے تھپڑ کے بعد مریم کا ہاتھ ابھی تک اس کے گال پر تھا، یوں جیسے وہ اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ تھپڑ لگنے پر وہ غصے اور نفرت سے پاگل سی ہو رہی تھی۔ یو باسٹرڈ، وہ غصے سے چلائی۔ وہ مزید کچھ بھی کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے بولنے نہیں دیا۔ مزید ایک لفظ بھی تم نے کہا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں یہاں تمہارا شوہر اور والد موجود ہیں۔ بتا دوں گا کیا ان لوگوں کو تمہاری سچائی؟ ان کی آنکھوں میں حقیقتاً خور اتر آیا تھا۔ یہ ناگن کسی آسیب، کسی بد دعا کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ اس کی زندگی کی ہر خوشی کے ختم ہونے کی وجہ کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی۔ مریم بے تاب کھاتی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے وہ بولا تھا۔ اس بار اس کے مخاطب محمود خالد تھے۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے تمام لوگ جیسے سکتے کے عالم میں تھے، کسی ایک کے لبوں سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ آپ کی بیٹی درست کہہ رہی ہے محمود صاحب، آج سے 12 سال قبل واقعی ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے گھر میں۔ 12 سال پہلے میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہی جواب آج بھی دے کر جا رہا ہوں۔ تب بھی میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا تھا، آج بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر جا رہا ہوں۔ محمود خالد کی طرف دیکھ کر پرسکون سے لہجے میں بولنے کے بعد اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مریم پر ڈالی اور پھر فوراً ہی وہ تیزی سے گھوما۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے مضبوط قدموں سے چلتا ڈرائنگ روم میں سے باہر جا چکا تھا۔ سکندر، رکو سکندر، آمنہ نے گھبرا کر اسے آواز دی، مگر وہ ماں کی بات سننے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ آمنہ اس کے پیچھے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلی ہیں۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے اپنی گاڑی تک آیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا آمنہ ہامتی کانپتی بھاگتی ہوئی پورچ تک آئی تھی۔ ان کے پیچھے محمود خالد بھی وہاں تھے۔ وہ گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا۔ وہ اس بار کسی کے بھی پکارنے پر رکنے والوں میں سے تیار نہیں تھا۔ وہ اس بار نہیں رکے گا، وہ اس بار ہرگز نہیں رکے گا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے چاروں افراد پر موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ واہ لیزا، داد دیتی ہوں تمہارے انتخاب کی۔ اپنی بہن کی عزت لوٹنے کی کوشش کرنے والے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے چلی ہو۔ تمہاری جیسی بہن شاید ساری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ سیم تنزیہ انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ سیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، باقی سب کو جیسے سانپ سونگا ہوا تھا۔ سیم آنکھوں میں آنسو لیے ڈرائنگ روم سے جا رہی تھی۔ وہ اسے روک نہیں سکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ سیم اور سکندر اور سیم، وہ شوق کی کسی کیفیت میں تھی اور اسے اپنے اعصاب مفلوج ہوتے لگ رہے تھے۔ سیم کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ ہاشم بھی ایک دم ہی وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سیم گھر کے اندر گئی تھی، ہاشم ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ عائشہ حیرت اور دکھ میں مبتلا کھڑی تھال میں سجے پھولوں، منگنی کی انگوٹھی اور مٹھائی کے ٹوکروں کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ گاڑی میں بیٹھی گھر واپس جا رہی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ ان کا دل جیسے شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ کیوں آخر کیوں زندگی ان کے سکندر ہی کی آزمائش کیے جاتی ہے؟ ساری دنیا میں لیزا کی بہن کسی کو ہونا تھا تو مریم کو۔
ساری دنیا میں لیزا کا باپ کسی کو ہونا تھا تو محمود خالد کو۔ 12 سال پہلے کی وہ شام کیا ان کے سکندر کی زندگی سے نکل نہیں سکتی؟ سب کو معافی مل جاتی ہے، ان کے بیٹے کو کیوں نہیں؟ کیوں زندگی بار بار اسی کو آزمائی جا رہی ہے؟ کیا یہ سب جاننے کے بعد اب لیزا سکندر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا محمود خالد سکندر کے ہاتھ میں لیزا کا ہاتھ دے دیں گے؟ اس سے تو کہیں اچھا تھا وہ سکندر کو لیزا کے ساتھ دوحہ یا اٹلی ہی میں شادی کرنے دیتی، یہاں پر بلاتی ہی نہیں۔ ایک بار شادی ہو گئی ہوتی تو شاید لیزا اور محمود خالد اپنے رویوں میں لچک لے آتے، مگر اب کیا ہوگا؟ یا اللہ، میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں آتی؟ سب کو خوشیاں مل جاتی ہیں، میرے سکندر کو کیوں نہیں؟ وہ بے آواز آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے شکوے کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، ان کے ارد گرد شادی کارڈز کے کئی طرح کے نمونے رکھے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک کارڈ انہوں نے سکندر کی شادی کے کارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ آمنہ 12:30 بجے گھر سے نکلی تھی، ان کا اندازہ تھا ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے، لنچ کرنے اور پھر شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرنے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ آمنہ کی واپسی 3-3:30 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ یہ وقت گزارنا انہیں کافی مشکل لگ رہا تھا۔ کب آمنہ واپس آئیں گی اور آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائیں گی کہ وہ لیزا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئی ہیں اور سکندر کی شادی کی تاریخ ٹھہرا آئی ہیں۔ جوش میں ان کی بھوک پیاس ختم ہو گئی تھی، ان کا لنچ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سکندر کی شادی کا کارڈ منتخب کرنے اور اس کا کارڈ کا مضمون تیار کرنے میں آمنہ کی واپسی سے پہلے کا یہ سارا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ زین آنے کے بعد سے اپنے کمرے میں نویرہ اور علی کے ساتھ تھا۔ شاید اس نے نویرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے نویرہ کو زین کے لیے کمرے میں چائے لے جاتے دیکھا تھا۔ اپنی موجودہ حالت اور کیفیت کے بارے میں وہ نویرہ سے اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ فی الحال ان کی یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زین سے کیا کہیں۔ جس احساس ندامت میں وہ مبتلا ہے اسے کیسے نکالیں؟ انہوں نے زین کی طرف سے قصداً اپنا دھیان ہٹا کر پھر سے شادی کے کارڈز کی طرف دیکھا۔ میز پر سامنے ہی رائٹنگ پیڈ پر قلم بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ آمنہ شادی کی تحریر ٹھہرا کر آئیں گی تو آج ہی انہوں نے یہ کارڈ چھپنے کے لیے بھجوانے تھے۔ وقت مختصر تھا، سکندر اور لیزا کو یہاں زیادہ دن قیام نہیں کرنا، شادی جلدی ہی کرنی ہوگی۔ انہوں نے فوراً ہی رائٹنگ پیڈ اور قلم ہاتھ میں لیا تھا۔ الحمدللہ، ہمارا بیٹا سکندر شہریار جناب محمود خالد کی صاحبزادی لیزا محمود کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے۔ ہمارے بیٹے اور بہو کو اس کی نئی زندگی کے اس حسین آغاز پر اپنی دعاؤں سے نوازیے اور ہمارے ساتھ ان کے دعوت ولیمہ۔ زین وہاں آ رہا تھا۔ انہوں نے قلم روک کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں پر سے پڑنے والی اینک اتاری۔ زین شکستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ بالکل نڈھال سے انداز میں ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے زین سے شادی کے کارڈز اور دعوت نامے کا مضمون چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس وقت زین کی نگاہیں ان کارڈز اور رائٹنگ پیڈ پر تھیں۔ نویرہ کہاں ہے؟ انہوں نے زین کو بغور دیکھا۔ علی کو سلا رہی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے دیکھا زین کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ انہوں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے، کیونکہ جو بات تھی وہ اسے جانتے تھے۔ کسی اور سے نفرت کرتے ہوئے زندگی بڑی سہولت سے گزر جاتی ہے پاپا، مگر خود اپنے آپ سے نفرت کرتے ہوئے زندگی کس طرح رہا جاتا ہے؟ وہ بہت بے بسی سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ابھی وہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ پائے تھے کہ آمنہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اگر آمنہ روتی ہوئی واپس نہ آتی وہ تب بھی ان کی اتنی جلدی واپسی پر حیران ہوتے، مگر اب جس طرح وہ آنسو بہاتی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اس نے تو ان کی اوسان خطا کر دیے تھے۔ آمنہ، کیا ہوا؟ وہ یکدم ہی پریشان ہو کر صوفے پر سے اٹھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا آمنہ کسی بھی لمحہ لڑکھڑا کر گر پڑیں گی۔ انہوں نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ زین بھی حیران پریشان سا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ آمنہ کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ کیا ہوا آمنہ، تم ٹھیک تو ہو؟ سکندر ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی پل میں نہ جانے کتنے برے برے خیالات ان کے دل میں آ گئے تھے۔ اندر ہی اندر ان کا دل پوری طرح لرز گیا تھا۔ کیا آمنہ یا پھر سکندر کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے؟ آخر وہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں، اس طرح زاروں قطار روتی ہوئی؟ زین ان کے لیے بھاگ کر پانی لے آیا۔ پانی پی لیں امو جان۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ سے پانی کے 2 گھونٹ لیے تھے۔ زین ان کے شانے کے گرد ہاتھ رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہو گئی امو جان؟ اس نے رسانیت سے ان سے پوچھا۔ صوفے پر آمنہ کی ایک طرف زین بیٹھا تھا اور دوسری طرف وہ۔ آمنہ نے زین کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، وہ شہریار خان کی طرف متوجہ تھی۔ خوشیوں پر میرے بیٹے کا حق کیوں نہیں ہے شہریار؟ زندگی کا دامن صرف میرے سکندر ہی کے لیے کیوں تنگ پڑ جاتا ہے؟ وہ روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ سکندر؟ کیا پھر کچھ برا، کچھ غلط ہو گیا تھا ان کے بیٹے کی زندگی میں؟ ان کا دل اندر ہی اندر ڈوبا تھا۔ خوف اور اندیشوں کے سبب وہ آمنہ سے کوئی سوال تک نہ کر سکے۔ آمنہ روتے ہوئے خود ہی بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے لیزا کی بہن کون ہے؟ کون؟ انہوں نے پریشانی سے آمنہ کو کہا۔ ام مریم۔ ام مریم لیزا کی سگی بہن ہے۔ صرف وہ ہی نہیں، زین بھی پوری طرح چونکا تھا۔ ام مریم لیزا کی بڑی بہن ہے، وہ اس کی سگی بہن ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ 12 سال پہلے جو ہوا تھا آج مریم نے سب کے سامنے اس واقعہ کو پھر دہرا ڈالا۔ سب پرانے زخم اس نے ادھیڑ ڈالے، ماضی کی اس راکھ کو پھر آگ لگا کر اس نے ایک نئی قیامت بپا کر دی۔ زین دم بخود ماں کی شکل دیکھ رہا تھا اور شہریار خان جیسے آندھیوں کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ خاموش مہر بلب وہ آمنہ کے گر یہ
गरियाजारी सुन रहे थे। लाउंज में मौत का सा सन्नाटा था। सिवाय आमना की सिसकियों के वहां दूसरी कोई आवाज़ नहीं थी। बड़े से बड़े मुजरिम को, कत्ल तक के मुजरिम को जब वो सज़ा काट लेता है तो माफ़ी मिल जाती है। मेरे बेटे की सज़ा कब ख़त्म होगी? उम्र कैद तो वो काट आया है, फिर अब ये लोग इसे माफ़ क्यों नहीं कर देते? अल्लाह माफ़ कर देता है, पर हम इंसान सज़ा काट चुके शख्स को भी बार बार क्यों इसकी गलती याद दिलाते हैं? क्या मेरे सिकंदर ने 12 साल का बनबास काट नहीं लिया? अब भी इसे माफ़ी क्यों नहीं मिल रही? किस बात की माफ़ी अम्मू जान? जैन सख्त गुस्से में बोला। ज़ारो कतार रोती हुई आमना ने जैन को ताज्जुब से देखा, जैसे इसकी बात समझ न सकी हूँ। वो चुपचाप जैन को देख रही थी। लीजा उम्मे मरियम की बहन और महमूद खालिद की छोटी बेटी है। ये सच्चाई जानते ही वो जैसे बिल्कुल ही हिम्मत हारने लगी थी। किस जुर्म की माफ़ी मिल जानी चाहिए सिकंदर को? वो जो इसने कभी किया ही नहीं था। जो उम्र कैद, जो बिनबास इसने काटा है, वो मेरी वजह से। मैं मुजरिम हूँ अपने भाई का। अम्मोजान, मैं गुनाहगार हूँ अपने भाई का भी और आपका भी। पापा से पूछें। ये कई सालों से ये सच्चाई जानते हैं कि सिकंदर को जिस जुर्म की पादाश में घर बदरी नसीब हुई थी, वो इससे कभी सरजद ही नहीं हुआ था। इस बदकिरदार लड़की को जो मैंने लेकर आया था हम लोगों की ज़िंदगी में, सज़ा अगर किसी को मिलनी चाहिए तो मुझे, संसार किया जाना चाहिए तो मुझे। अपने भाई की ज़िंदगी की उजाड़ दी मैंने, इसके जिस्म को नहीं, इसकी रूह को मार डाला। इस बदकिरदार लड़की का दिखाया झूठ मुझे सच नजर आया था। अपने भाई की चीख चीख कर सच बताती आवाज़ मेरी समातों तक नहीं पहुंची थी। जैन की आंखों में नमी आ गई थी। इसकी आवाज़ बोलते बोलते भर गई थी। इसके लहजे में खुद अपने लिए नफरतें थीं। आमना रोना भुलाकर जैसे शौक किसी हालत में जैन की बातें सुन रही थी। जैन की तरह शहरियार खान के अंदर भी एक मर्तबा फिर मायूसियां और एहसास नदामत फैल रहा था। जिस बेटे के मुजरिम थे, इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने की कोशिश की थी, मगर इसके तो पुराने जख्म उधेड़कर फिर नए दुख में दिए गए थे। आमना ने हैरत से इन्हें देखा। जैन सच कह रहा है आमना। मैं उम्मे मरियम की सच्चाई गुज़िश्ता कई बरसों से जानता हूँ। तुम्हारे सामने भी ये एतराफ़ करने की हिम्मत नहीं थी कि जिस जुर्म की सज़ा मैंने सिकंदर को घर से निकाला था, वो इस बदकिरदार लड़की का सिकंदर पर लगाया एक बहतान था। वो गुलगीर लहजे में बोले। काश आपने अम्मू जान को सब कुछ सच सच बता दिया होता पापा, तो आज अम्मू जान लीजा के घर से यूँ रोती हुई और खामोश वापस ना आती। वो इस नीच लड़की को इसकी औकात याद दिलाकर इसके मुंह पर थूक कर वापस आती। जहाँ जुमले में उम्मे मरियम का जिक्र आया, वहाँ जैन बहुत जज्बाती हो गया था। वो सख्त तरीन इश्तियाल और गुस्से में आ गया था, जैसे अगर उम्मे मरियम इस वक्त इसके सामने होती तो वो इसे जान से मार डालता। आमना को अगर सब कुछ पता होता, ये वहाँ पर खामोश न रही होती। तब भी इससे सिकंदर की जिंदगी में खुशियाँ तो वापस नहीं आ जानी थी। जैन, क्या महमूद साहब और लीजा सिकंदर का एतबार करते? इन दोनों के लिए ज़्यादा काबिल एतबार तो इनकी बेटी और बहन ही होती ना। मेरे बेटे का मुकद्दर ही ख़राब है। तकदीर को फिर इसकी आजमाइश मकसूद है, वरना इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी और लड़की लीजा की बहन हो सकती थी, मगर हुई तो उम्मे मरियम। वो तलखी से बोलते हुए तकदीर से शौकी थे। अब जबकि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिशें कर रहे थे, तब सब कुछ पहले से भी ज़्यादा गलत हो गया था। आप इतनी आसानी से हार मान रहे हैं पापा? जैन ने अफसोस पर निगाहों से इन्हें देखा। वो जवाबन शिकस्त खुर्दा से अंदाज में चुप रहे। मगर मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माजी को बदलने से मैं कासिर हूँ, मगर अपने भाई के हाल में और इसके मुस्तकबिल पर अब कोई आंच नहीं आने दूंगा। अपने भाई की और हमारे घर की खुशियों को तबाह करने वाली इस नागन का मैं सर कुचल दूंगा। आप महमूद अंकल को फ़ोन कीजिए पापा, उन्हें बताएं कि सिकंदर पर लगाया मरियम का हर इल्ज़ाम झूठा है। 12 साल पहले भी इसने सिकंदर पर बहुतान लगाया था और आज भी इस पर बहुतान लगा रही है। जैन के मजबूत और डोटोक अंदाज ने इनके अंदर दम तोड़ती उम्मीद और आस को नए सिरे से जगाया था। इन्हें कोशिश तो करनी चाहिए सच्चाई महमूद खालिद और लीजा तक पहुंचाने की। वो बेख्तियार सोफे पर से उठे थे। जैन ठीक तो कह रहा है, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। सिकंदर को इसके हिस्से की खुशियां दिलवाने के लिए इस बार इन्हें दुनिया से लड़ना पड़ जाए तो इन्हें लड़ जाना चाहिए। इस बार कोई इनके बेटे की खुशियों के रास्ते में आए तो इन्हें इसे जान से मार डालना चाहिए। इनके जीते जी अब किसी में ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि सिकंदर से इसकी खुशियां छीन सके। वो मजबूत कदमों से चलते टेलीफोन तक आ गए। आमना, लीजा के घर का फ़ोन नंबर बताओ, उन्होंने रिसीवर उठाते हुए आमना से कहा। आमना अब रो नहीं रही थी। जैसे इतने सारे हवास गुम कर देने वाले इंकशाफात ने इन्हें रोना ही बुला दिया था। मेरे पास लीजा के घर का तो नहीं, मगर इसका मोबाइल नंबर है, वो आहिस्तगी से बोली। ठीक है, दे दो। आमना ने पर्स से अपना मोबाइल निकाला। वो लीजा का फ़ोन नंबर बोल रही थी और वो इसे कॉल मिला रहे थे। कॉल मिल गई थी। दूसरी जानिब लीजा की आवाज़ सुनने की तवक्को कर रहे थे, मगर इसकी कॉल लीजा ने नहीं, महमूद खालिद ने रिसीव की थी। 12 साल बाद इनकी आवाज़ सुनी थी, कैसे पहचान सकते थे? हेलो, मैं शहरियार खान बोल रहा हूँ, उन्होंने संजीदगी से अपना तारुफ करवाया था। मैं महमूद बात कर रहा हूँ शहरियार साहब। आप क्या लीजा से बात करना चाहते हैं? वो यहाँ थी नहीं, इसलिए कॉल मैंने रिसीव कर ली। उन्होंने महसूस किया कि महमूद खालिद बहुत मुख्तात होकर बोले थे, जैसे बोलने से कबल अपने एक एक लफ्ज़ पर गौर किया हो। नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी थी। आपके घर का नंबर नहीं था, इसलिए लीजा के मोबाइल पर कॉल की। इनका लहजा संजीदा और बहुत मजबूत था। आज जो कुछ हुआ शहरियार साहब, मुझे इस पर बहुत अफसोस है। महमूद खालिद आगे न जाने क्या कहना चाहते थे, मगर इनकी बात मुकम्मल सुने बगैर फ़ौरन बोले। मैं आपकी बेटी उम्मे मरियम की सिकंदर पर लगाए हर इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ। मैं उम्मे मरियम के मुतालिक ज़्यादा कुछ कहकर बात बढ़ाना नहीं चाहता। वो जो करती है और जो कुछ कर चुकी है वो इसका ज़ाती फेल है।
آپ سے میری فقط اتنی درخواست ہے کہ آپ لیزا اور سکندر کے رشتے کو اس طرح برقرار رکھیں، کسی کی بھی باتوں میں آ کر اس رشتے کو ختم نہ کیجیے گا۔ یہ سکندر اور لیزا کی خوشیوں کا سوال ہے، خدا کے لیے ان دونوں کو ان کی خوشیوں سے محروم نہ کیجیے گا۔ درخواست کرتے ہوئے باقی ان کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیجیے شہریار صاحب، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ محمود خالد کا بے حد سنجیدگی سے دیا گیا یہ جواب ان کی سماعتوں سے ٹکرایا اور پھر مزید کوئی بات کیے بغیر فوراً ہی محمود خالد نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ محمود خالد کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائے۔ کیا ان کا لہجہ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ اب بھی سکندر اور لیزا کے رشتے کے حق میں ہے؟ ان کا بے پناہ سنجیدہ انداز انہیں کسی بھی طرح کے رائے قائم کرنے سے روک رہا تھا۔ سکندر کے جاتے ہی آمنہ بھی ان کے گھر سے چلی گئی تھی اور ان کے فوراً بعد ہاشم بھی چلا گیا تھا۔ ان تینوں کے چلے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ عائشہ ان کے پاس آئی تھی۔ ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کچھ کہا بھی تھا شاید، مگر وہ اتنی الجھی بکھری حالت میں تھے کہ انہیں عائشہ کی وہاں موجودگی سے وحشت سی ہوئی تھی۔ معذرت خانہ انداز میں انہوں نے عائشہ سے فقط اتنا کہا تھا کہ کچھ دیر بالکل تنہا رہنا چاہتے ہیں۔ عائشہ ان کی کیفیت سمجھتے ہوئے بغیر برا مانے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسی طرح سر دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب وہاں صوفے پر پڑا لیزا کا موبائل بجا تھا۔ بے دہانی میں انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی اور شاید یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ یہ کال انہوں نے ریسیو کی تھی، ورنہ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اس طرح گمسم بیٹھے تھے۔ یہ وقت اس بات پر بیٹھ کر افسوس کرنے کا تو نہیں تھا کہ سکندر زین کا بڑا بھائی کیوں ہے، نہ اس بات پر افسوس کرنے کا کہ آج جو کچھ ہوا وہ مریم نے کیوں کیا تھا۔ یہ وقت کلثوم کی فکر کرنے کا تھا، اس کی زندگی کی خوشیوں کو بچانے کا وقت تھا۔ کلثوم تھی کہاں؟ 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا ان سب لوگوں کو ان کے گھر سے گئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے کلثوم کو نہیں دیکھا۔ انہیں یکدم ہی اس کی بے طرح فکر لاحق ہوئی۔ آج جو کچھ ہوا اس نے ان کی بیٹی پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ وہ ٹھیک تو تھی نا؟ وہ فوراً ہی لیزا کا موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر سے اٹھے۔ وہ لاؤنج سے باہر جا رہے تھے، نہ جانے وہ تھی کہاں۔ سب سے پہلے وہ اسے تلاش کرتے اس کے کمرے میں آئے تھے اور وہاں پر وہ انہیں مل بھی گئی تھی، مگر وہاں وہ اکیلی نہیں تھی، مریم بھی تھی وہاں پر اس کے ساتھ۔ مریم کو لیزا کے پاس بیٹھا دیکھ کر ان کا دل بری طرح پریشان ہوا تھا۔ آج پھر زہر بھر رہی تھی وہ لیزا کے ذہن میں۔ وہ کمرے میں اندر آ گئے۔ لیزا اور مریم نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ لیزا بالکل گمسم سی بیٹھی تھی جبکہ مریم زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے لیزا سے کہہ رہی تھی، میں سکندر کی منت کرتی رہی کہ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، پر اس پر تو شیطان سوار تھا لیزا۔ اس نے میرے کپڑے، میں روتی رہی، چلا چلا کر مدد کے لیے پکارتی رہی، اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، پر وہ اپنے نفس کا پجاری ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے میری عزت پہلی بار پاپا کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد ممی کے فرینچ شوہر نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور دوسری بار سکندر شہریار نے۔ میری خوبصورتی ساری زندگی میری آزمائش بنی رہی۔ آج بھی ایک زبردستی کا بندھن محض پاپا کی خاطر نبھا رہی ہوں کہ پاپا کے بزنس فرینڈ ہاشم اسد کا دل میری خوبصورتی پر آ گیا تھا۔ میری ہاشم کے ساتھ شادی کی وجہ سے پاپا مسلسل اس سے بزنس میں فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تو جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے میں سہ رہی ہوں لیزا، پر میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں پاپا یا سکندر کو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے دوں گی۔ تم کل ہی کی فلائٹ سے واپس لندن چلی جاؤ۔ چھوڑ دو سکندر شہریار کو، چھوڑ دو پاپا کو، یہ سب تمہیں اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ تم لندن جا کر وہاں پر اپنی مرضی اور پسند سے کسی سے بھی شادی کر لو۔ پاپا کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے کی تمہیں نہ کوئی ضرورت ہے نہ ان سے اجازت لینے کی۔ تمہارا ہونے والا شوہر مسلمان ہو یا نہیں، بس اس کا اچھا انسان ہونا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تم پاپا کی اب بالکل بھی پرواہ مت کرنا۔ آخر دیا کیا ہے انہوں نے ہم دونوں کو؟ وہ مریم کی زہر اگلتی زبان خاموشی سے سن رہے تھے۔ مریم جو پوری طرح لیزا کی طرف متوجہ تھی، بولتے بولتے اسے ایک دم ہی جیسے کسی کے وہاں موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پہلے مریم اور پھر لیزا نے انہیں دیکھا۔ مریم یکلخت تھی، گھبرا کر چپ ہوئی تھی۔ وہ شاید اس وقت یہاں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی مریم؟ اگلو زہر، جتنا زہر تمہارے اندر ہے آج سب اگل ڈالو۔ انہوں نے تیش کے عالم میں مریم کو دیکھا۔ پاپا وہ میں چاہتی تھی لیزا کو سکندر کی ساری سچائی بتا دوں تاکہ اسے اپنے غلط چوائس کا احساس ہو سکے۔ مریم بوکھلا کر فوراً بولی، کیسا رہے گا اگر آج میں بھی اسے ساری سچائی بتا دوں؟ بہتر رہے گا کہ کلثوم آج اپنے تمام غلط چوائسز کا ادراک کر لے گی۔ وہ طنز اور غصے سے بولے، پاپا آپ۔ مریم کی بات انہوں نے مکمل نہیں ہونے دی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالکل سامنے آئے اور انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ پاپا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیزا گھبرا کر فوراً بیڈ پر سے اٹھی۔ تم وہیں رکو کلثوم، آج میرے اور اس کے بیچ میں ہرگز مت آنا۔ وہ غصہ کرنے اور چیخنے چلانے والے آدمی نہ تھے، مگر آج وہ چلا رہے تھے۔ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ کر لیزا اپنی جگہ سہم کر رک گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا پاپا؟ مریم نے بے یقینی اور غصے سے منہ پر ہاتھ رکھے رکھے پوچھا۔ وہ بھی بیڈ پر سے اٹھ گئی۔ لیزا مریم کے ساتھ کھڑی تھی، وہ ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ تھپڑ مجھے تمہارے منہ پر بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا مریم۔ کاش میں نے تھپڑ تمہیں اس روز مار دیا ہوتا جب تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ مجھے تمہارے تعلقات کا علم ہوا تھا۔ اور یہ تمام الفاظ بولتے ہوئے دکھ، کرب اور شرم سے زمین میں گڑ سے رہے تھے۔ برسوں پہلے جب میں شرمناک باتیں پتہ چلی تھی تب بھی اسی طرح وہ شرم اور غیرت سے زمین میں گڑ سے گئے تھے۔ لیزا ان کے انکشافات پر ساکت تھی، بے یقین تھی، اور مریم تھپڑ لگنے کی ساری تکلیف اور غصہ بھلائی یوں کھڑی تھی جیسے یہ توقع مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ باپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوں گی۔
یہ جھوٹ ہے پاپا، یہ سب جھوٹ ہے. کسی نے یہ ساری بکواس کی ہے آپ سے میرے متعلق، آپ کا دل مجھ سے خراب کروانے کے لیے. مریم بوکھلا کر بول رہی تھی. ان کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں خوف تھا. تمہاری ماں نے مجھے فون پر روتے ہوئے یہ بات بتائی تھی. اس نے کہا تھا تم اس کا گھر خراب کرنا چاہتی ہو. میں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا. تمہارے سوتیلے باپ نے یہ بات بتائی، میں نے یقین نہیں کیا تھا. مگر جب ان دونوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں اس گائنیکولوجسٹ کے پاس پہنچا جس کا پتہ تمہاری ماں اور سوتیلے باپ نے بتایا تھا، اس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی، تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا. میری بڑی بیٹی اتنی بدکردار کیسے ہو سکتی تھی؟ آخر کیسے؟ پھر اس کے بعد ایک تمہارے افیئرز کا مجھے پتہ چلتا رہا، اور میں اندر ہی اندر شرم اور ندامت سے گڑتا یہ سمجھتا چلا گیا کہ میری بڑی بیٹی، جسے میں نے ہمیشہ چھوٹی بیٹی سے زیادہ چاہا تھا، اس نے میری صرف شکل لی تھی، کردار اپنی ماں کا لے لیا تھا. بولتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی. شرم، غیرت اور دکھ سے جیسے ان کا سینہ پھٹا جا رہا تھا. انہیں ایک دم ہی چکر سا آیا. خود کو لڑکھڑا کر گرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے پاس رکھی کرسی کا سہارا لیا. پاپا، لیزا پریشان ہو کر دوڑ کر ان کے پاس آئی تھی. ان کے اوسان خطا کر دینے والے ان کے انکشافات نے لیزا کی حالت پہ غیر کر رکھی تھی. اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں تھام کر سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا. وہ اپنے دل کی پریشانی بھول کر باپ کے لیے فکر مند ہوئی تھی. وہ ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی. آپ ٹھیک تو ہیں پاپا؟ انہیں اپنے سینے پر دباؤ سے محسوس ہو رہا تھا. ان کا ہاتھ سینے پر جاتا دیکھ کر وہ بہت بری طرح پریشان ہوئی تھی. میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں پاپا. میں ٹھیک ہوں بیٹا. اسے تسلی دینے کو وہ وقت ہلکا سا مسکرائے تھے. دکھ اور کرب سے بھری مسکراہٹ.